العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ کے بارے میں اس سلسلہ محاضرات میں اب میں امام مالک اور ان کی فقہ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ امام مالک ائمہ اربعہ میں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل شخصیت ہیں۔ انہیں امام دارالہجرہ کہا جاتا ہے۔ ان کی فقہ میں عمل اہل مدینہ کو بڑی خاص حیثیت حاصل رہی ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عالم اسلام میں ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جس میں امام مالک کو جو اہمیت اور حیثیت حاصل تھی، باقی ائمہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اندلس کی علمی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی امام کے غیر معمولی اثرات تھے۔ میں نے امام شافعی پر لیکچر دیتے ہوئے یہاں یہ عرض کیا تھا کہ وہ اگرچہ ان کے تلمیذ رشید ہیں، لیکن ان کو ان کے بارے میں عقیدت اور تقدس کے جذبات دیکھ کر ان سے اپنے اختلافات کو قلم بند کرنا پڑا، تاکہ لوگ اس قدر غلوب میں مبتلا ہو کر دین ہی کے بارے میں کوئی غلط رویہ نہ اختیار کر لیں۔ باقی ائمہ کو بہت بعد میں عالم اسلام میں یہ قبولیت حاصل ہوئی ہے جو امام کو ان سے بہت پہلے علمی دنیا میں اور عام لوگوں میں بھی حاصل ہو گئی تھی۔ امام مالک کا سال ولادت کیا ہے، اس بارے میں بہت اختلافات ہیں۔ یہاں تک کہ امام مالک سے خود ایک روایت ان کے سال ولادت کے بارے میں موجود ہے، لیکن اس روایت پر بھی لوگوں نے بہت کچھ نقد و جرح کی ہے۔ تاہم ان کی اپنی روایت اور دوسری بہت سی روایات کو جمع کرنے کے بعد جو زیادہ سے زیادہ قرینے قیاس سال متعین کیا جا سکتا ہے وہ 93 ہجری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے اکثر سوانح نگار یہ کہتے ہیں کہ وہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے علی ارجح الروایات، یعنی جو زیادہ سے زیادہ قابل ترجیح روایت ہو سکتی ہے وہ یہی ہے۔ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہے، اور مشہور مورخ امین الخولی کی تحقیق یہ ہے کہ مدینہ کے شمال میں 22-23 فرسخ کے فاصلے پر، اس زمانے کے لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کوئی 192-93 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جہاں امام مالک کی پیدائش ہوئی، اور اس مقام کا نام بھی مورخین نے بیان کیا ہے، یہ ذوالمروہ کے نام سے معروف تھا۔ پیدائش کے بعد تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک کے والد وہاں سے مدینہ منتقل ہو گئے، اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب مقام عقیق کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ امام اس کے بعد شہر کے اندر بھی رہے ہیں، لیکن زیادہ روایات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ عقیق ہی میں گزارا ہے۔ اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب ہارون کے بیٹے ملنے کے لیے آئے ہیں تو اس میں بھی مورخین ان کے آنے کی جو تصویر کھینچتے ہیں کہ وہ آئے، وہ دروازے پر بیٹھے رہے، اندر اطلاع نہیں ہو سکی، تو اس وقت عقیق کی ریت اڑ کر ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، اس میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ اسی طرح جب امام شافعی کو والی مدینہ ان کی خدمت میں لے کر گئے ہیں، اس کا واقعہ میں امام شافعی پر گفتگو کرتے ہوئے بیان کر چکا ہوں، تو اس وقت بھی عقیق ہی کا ذکر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ عرصہ انہوں نے یہیں گزارا ہے۔ امام مالک کا پورا خاندان ایک دودمان علمی ہے۔ ان کے باپ، ان کے چچا، ان کے دادا، یہ سب جلیل القدر اصحاب علم میں سے۔ ان کے دادا کا معاملہ تو یہ ہے کہ
وہ حضرت عثمان کے خاص احباب میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، اور جب حضرت عثمان کے زمانے میں مصحف کی نقول تیار کر کے مختلف امصار میں بھیجی جاتی تھیں تو ان کے لکھنے والوں میں ایک یہ امام مالک کے دادا بھی تھے۔ ان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی۔ لمبی عمر امام مالک کے خاندان کے اکثر لوگوں نے پائی ہے، امام نے بھی بہت لمبی عمر پائی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک ان کے دادا زندہ تھے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ حیثیت تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی بعض معاملات میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ بہت علم دوست آدمی تھے، اور ان کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ ان کے سب بچے دین کے علم ہی کی جانب متوجہ ہوں۔ ایک واقعہ ان کے سوانح نگار بیان کرتے ہیں کہ امام کو کچھ کبوتروں سے بہت اشتغال تھا بچپن میں، غنا سے بھی کچھ اشتغال تھا۔ تو ان کے والد نے ایک دن ان کے بھائی، جن کو نظر بن انس کہا جاتا ہے، ان سے اور ان سے بیک وقت ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے صحیح جواب دیا، انہوں نے غلط جواب دیا۔ تو باپ نے یہ کہا کہ تمہیں تو ایک کبوتریوں کے بچوں نے طلب علم سے بالکل غافل کر دیا۔ اس پر ان کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں مدینے کے ایک جلیل القدر عالم اور فقیہ ابن ہرمز کے پاس چلے گئے۔ خود کہتے ہیں کہ پھر 7 سال تک میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں شب و روز ان کے پاس رہتا تھا اور ان سے تحصیل علم کرتا تھا۔ میں نے ابھی ان کے والد کا ذکر کیا ہے، ان کی والدہ بھی بڑی جلیل القدر خاتون ہیں، عالیہ بنت شریک بن عبد الرحمن بن شریک، یہ ان کی والدہ کا نام ہے جس پر مورخین کو کم و بیش اتفاق ہے، لیکن اس نام کے بارے میں بھی بڑے اختلافات ہیں۔ یہاں تک کہ دور حاضر کے ایک سوانح نگار نے اس پر بہت ماتم کیا ہے اپنی کتاب میں حیات مالک میں، کہ یہ عجیب حادثہ ہے کہ عرب مورخین مغنی اور مغنیات کے نام تو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان کے شجرہ نسب محفوظ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی جلیل القدر خواتین کے نام معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھا اور یہ تھا اور یہ تھا، کوئی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ والد ہی کی طرح ان کی تنبیہ بھی ان کو علم کی جانب متوجہ کرنے کا باعث ہوئی۔ بہت خوبصورت آدمی تھے، بہت صاحب وقار، صاحب ہیبت، لیکن یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب غنا سے کچھ اشتغال تھا، اور غنا اس زمانے میں مدینے میں بہت عام بھی ہو گئی تھی، تو والدہ نے ان سے یہ کہا کہ جب لوگ کسی مغنی کا گانا سنتے ہیں تو اس کی صورت بھی دیکھتے ہیں، تمہاری صورت تو ایسی نہیں ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوں۔ تو اس سے انہیں بہت محسوس ہوا کہ اس فن کی جانب مجھے متوجہ نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ اس کے بعد پھر یہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس میں یہ روایات بھی آتی ہیں کہ سب سے پہلے جب ماں نے یہ توجہ دلائی اور ان کا علم کی جانب رجوع ہوا تو والدہ نے ان کے لیے ربیہ کو تجویز کیا۔ ربیہ اس زمانے کے جلیل القدر فقہا میں سے ہیں، مدینے میں ان کے لیے بڑا غیر معمولی احترام تھا، اور ربیہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ربیہ رائے کہا جاتا ہے، یعنی وہ امام ابو حنیفہ سے بھی پہلے اجتہاد کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کی والدہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنا شوق تھا کہ یہ دین کا علم حاصل کریں کہ جب یہ ان کے استانے کے نتیجے میں متوجہ ہو گئے تو پھر انہوں نے ان کو خاص فقہا کے طریقے کے کپڑے پہنائے، جس میں کچھ نصف ساق کے قریب پاجامہ یا جو بھی شلوار ہوگی پہنا دی، اور سر پر عمامہ باندھا، اور بہت اہتمام کے ساتھ ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ زیادہ وقت انہوں نے ربیہ ہی کی خدمت میں گزارا ہے۔ امام کا علم کے ساتھ اشتغال کا معاملہ یہ تھا کہ اکثر سوانح نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ جن اساتذہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، اور بالخصوص ربیہ ابن ہرمز اور بعض دوسرے لوگ بھی بعد میں، تو بچپن میں جب ان کے ہاں پڑھتے تھے صبح جاتے اور رات گئے واپس آتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھنے پڑھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک استاد کے ساتھ اس وقت کی علمی اصطلاح کے مطابق لوگ ملازمت اختیار کر لیتے تھے، اس کی خدمت بھی کریں گے، اس کے گھر کا کام بھی کر دیں گے، وہ جو فرمائیں گے اس کو سنتے رہیں گے۔ اس وقت علم کتابی کم اور شخصی زیادہ ہوا کرتا تھا، چنانچہ اس طرح علم حاصل کیا جاتا تھا۔ تو امام صاحب کی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو خلوت میں استاد میں ملے، اور وہ اس سے سنتے رہیں، سیکھتے رہیں، جو
باتیں بھی ہوں ان کو نوٹ کرتے رہیں. ادھر ادھر کے لوگ بھی آ جاتے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کھجوریں اپنی جیب میں ڈال کر لے جاتے اور بچوں کو جو باہر کھیل رہے ہوتے دے دیتے اور ان سے کہتے کہ جو آدمی بھی ربیہ سے ملنے کے لیے آئے ان کو یہ کہہ دینا کہ ربیہ مشغول، تاکہ کوئی آدمی خواہ مخواہ اس معاملے میں خلل انداز نہ ہو اور میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں. یہی معاملہ بعض دوسرے اساتذہ کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہے. اپنے ایک استاد سے متعلق ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ کہیں بیٹھے رہتے، چپکے جب وہ نکلتے تو ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں پہلے سے انتظار کر رہا تھا. پھر اس کے بعد جیسے کہ ابھی ملاقات ہوئی ہے سامنے آ جاتے اور پھر مسجد نبوی تک ان کے ساتھ جاتے اور وہیں ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے. یعنی جو طلب علم کا ان کا زمانہ ہے وہ انہوں نے بڑی غیر معمولی جدوجہد میں گزارا ہے اور علم کے ساتھ ان کی دلچسپی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. میں ان کے آبا کا ذکر کر رہا تھا، میں نے والد کا ذکر کیا، ان کی والدہ کا ذکر کیا. ان کے اعمام یعنی ان کے چچاؤں میں بھی بڑے جلیل القدر لوگ رہے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالخصوص اویس، نافع جن کی کنیت ابو سہیل ہے، ابو مالک الربی، یہ ان کے سب اعمام ہیں. یہ بھی علم دوست لوگ تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے لوگوں نے سیکھا بھی ہے اور جو خود بھی حصول علم میں بہت ممتاز رہے اس زمانے میں مدینہ میں. امام مالک کو مدینہ کا بہترین زمانہ ملا ہے. یعنی یہ مدینہ کا وہ زمانہ تھا کہ اگرچہ یہ بھی اس میں ہو گیا تھا کہ بہت سے مغنیات کے ڈیرے بھی بن گئے تھے اور ایک شاعر نے تو اس زمانے میں اہل مدینہ کو بہت طعنہ دیا ہے کہ تمہارے ہاں ہے کیا. اس نے 2 4 5 10 مغنیات کے نام لے کر یہ کہا ہے کہ انہی کی مجالس ہیں جو لگتی ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء، ربیہ تھے، ابن ہرمز تھے، نافع تھے، ابن شہاب زہری تھے، محمد بن المنکدر تھے، جعفر صادق تھے، ان سب کا مسکن مدینہ ہی تھا. وہ جن کو ہماری اصطلاح میں فقہائے سبع کہا جاتا ہے وہ تو سب کے سب اس وقت مدینہ ہی میں تھے اور یہ سب تابعین فقہا تھے. انہی لوگوں سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے آتے تھے. امام مالک ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ جس سے جو چاہتے حاصل کرتے. ابن شہاب کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور بہت عرصے تک وہ ابن شہاب زہری کے ہاں حاضر ہوتے رہے اور جو کچھ بھی وہاں سے حاصل ہوتا اس کو وہ اپنے ہاں نوٹ کرتے رہے. یہاں تک کہ ابن شہابی نے ایک مرتبہ ان پر یہ تبصرہ کیا کہ اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، تم نے اپنا ظرف بہت اچھی طرح بھر لیا ہے. ان سے سیکھنے کے معاملے میں بھی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے کہ آج میں نے تمہیں اتنی روایات بتا دی ہیں، لیکن وہ کہتے کہ اور بتائیے اور بتائیے، اور اس طرح خالی کر لیتے ان کو. یہی ان کا عام طریقہ تھا. اس طرح سے امام مالک نے علم حاصل کیا ہے اور اس زمانے میں علم کے ساتھ اپنے غیر معمولی اشتغال ہی نے پہلے لوگوں کو ان کی جانب متوجہ کیا ہے. رہن سہن میں اور دوسرے معاملات میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ربیہ کا زیادہ اثر ان کے اوپر ہوا. ربیہ بھی بہت خوشپوش علماء میں سے تھے اور بڑے اہتمام سے رہتے سہتے تھے. امام مالک کا اس معاملے میں اصرار تھا کہ علماء کو بہت شان کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ ان کا خاص نقطہ نظر بھی ہے. بہت عمدہ لباس پہنتے، بہت اہتمام کی نشست و برخاست رکھتے، گھر میں قالین بچھے ہوئے ہیں، آنے جانے والوں کے لیے بہت اہتمام. یہ سب ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک مسند اگر بادشاہوں نے لگا لی ہے اس زمانے میں تو اس سے علم کا وقار مجروح ہو رہا ہے. حالانکہ ان کو سادہ زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، ان کے لیے تو یہ نس تھی. تو اب یہ ضروری ہے کہ لوگ علم کو حقیر نہ سمجھنے لگ جائیں. اگر حالات ہوں تو آدمی کو اسی طریقے سے رہنا چاہیے. یہ ان کا خاص نقطہ نظر ہے اور اپنے اس خاص نقطہ نظر پر انہوں نے بہت سے لوگوں کو دلائل بھی دیے ہیں. ان کے زمانے میں بہت سے لوگوں پر یہ چیز بھی بہت غالب آ گئی تھی کہ کچھ آدمی کو الگ بیٹھ جانا چاہیے اور خلوت میں بیٹھ کر کوئی عبادت کرنی چاہیے. اور امام مالک پر بھی اور اس زمانے کے مدینے کے جلیل القدر علماء پر بھی اس طرح کے صالحین کچھ طنز تعریض بھی کرتے رہتے تھے کہ ان کا عبادت کی جانب اس طرح کا اشتغال نہیں ہے، ان کی پیشانیوں پر گھٹے نظر نہیں آتے ہیں، یہ بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس طرح کا تھا. تو اس طرح کے ایک صاحب نے اعتراض بھی کیا ہے امام مالک پر. اس کا امام صاحب نے جواب دیا ہے. کیونکہ یہ ایک دلچسپ بحث ہے تو میں وہ جواب امام مالکی کے الفاظ میں سنائے دیتا ہوں. امام صاحب ان کو لکھتے ہیں کہ ان اللہ قسم الاعمال کما قسم الارزاق. اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے لیے رزق میں تفاوت رکھا ہے اسی طرح اعمال میں بھی تفاوت رکھا ہے.
فرب رجل فتح له فی الصلاۃ ولم یفتح له فی الصوم، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے نماز بڑے اشتغال کا باعث بنتی ہے اور وہی چیز ان کے لیے راہ کھلنے کا باعث بنتی ہے، لیکن یہ چیز ان کے ہاں روزے میں نہیں ہوتی۔ وآخر فتح له فی الصدقہ ولم یفتح له فی الصوم، یہی معاملہ بعض لوگوں کا انفاق میں ہوتا ہے اور روزے میں نہیں ہوتا۔ وآخر فتح له فی الجہاد، کتنے لوگ ہیں کہ جن کا اصل اشتغال جہادی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ونشر العلم من افضل الاعمال، اور علم کا دنیا کو بتانا، اس کا پھیلانا، اس کو لوگوں میں عام کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ وقد رضیت بما فتح لی فی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے الگ الگ مقدر کیا ہے تو میں اس پر راضی ہوں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی مسند مقدر کی ہے۔ وما اظن ما انا فی بدون ما انت فی، اور میرا یہ خیال نہیں ہے کہ تم جو سارا دن نوافل پڑھتے رہتے ہو تو تم مجھ سے کوئی برتر آدمی ہو، میں بھی اپنے مقام کے اوپر اس کو وارجو ان یکونا کلانا علی خیر مبر، البتہ یہ میں ضرور دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بر پر ہوں گے، یعنی ہم دونوں ہی نے صحیح راہ اختیار کی ہے۔ یہ ان کا موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ تو اس پہلو سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی اصل اس وقت تعارف علم ہی کے پہلو سے تھا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کے معاملے میں غیر محتاط آدمی تھے، یعنی وہ بڑے اہتمام سے مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتے تھے، بڑے اہتمام سے آ کے دین کے باقی فرائض ادا کرتے تھے۔ تاہم جو بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، روشن پیشانی ہے، کچھ روحانیت ان کے چہرے مورے سے نظر آ رہی ہے، کچھ نوافل کا اہتمام ہے، ایک ہی جانب بیٹھ کے خلوت میں ادھر اعتکاف سے اٹھے ادھر بیٹھ گئے، اس طرح کے مزاج کے لوگ اس وقت کچھ پیدا ہو گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے جب تنقید کی تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا ہے، وہ جواب اگرچہ میں نے پڑھ دیا لیکن اس کو جان لیجئے کہ وہ ہے کیا۔ امام مالک نے سب سے پہلے یہ حقیقت واضح کی کہ دین کسی ایک ہی طرح کے آدمی نہیں بنانا چاہتا، اس بنیادی غلط فہمی کو ہر شخص کو اپنے ہاں سے دور کر لینا چاہیے۔ دین کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اس کا وہ دائرہ ہے کہ جو سب کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو تو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور کچھ کو چھوڑ دینی ہے، کچھ حصہ دین کا وہ ہے جو سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد باقی چیزوں کے معاملے میں آدمی کے مزاج اور ذوق کے لحاظ سے چیزیں اس پر زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا اعتکافی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا مسجدی میں بات کیے ہوئے ہیں، ایک شخص کا بہت اشتغال ہوگا روزے ہی رکھے جا رہے ہیں۔ جس طرح عبادات کے معاملے میں یہ تفاوت ہے، بالکل اسی طرح ازواج کے معاملے میں بھی یہ تفاوت ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اصل اشتغال علم میں، تحقیق میں، انہی چیزوں میں ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا اصل اشتغال لوگوں تک دین پہنچانے میں، ان کی اصلاح کرنے میں ہوتا ہے۔ یہ در حقیقت وہ پہلو ہیں جو پیغمبر کے بعد اب تقسیم ہو گئے ہیں لوگوں۔ اس کی ذات تو اس میں شبہ نہیں ہے کہ ایک جامع صفات ہستی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق میں تفاوت رکھا ہے، یعنی کسی آدمی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو ایک نوعیت کا دیا ہے، کسی کو دوسرے کا، اور ارزاق کا لفظ بھی بہت وسیع انہوں نے استعمال کیا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے صلاحیتوں میں فرق رکھا ہے، ایک آدمی کے اندر شاعرانہ صلاحیتیں ہیں، ایک اندر ادبی صلاحیتیں ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ایک سانچے میں ڈال دے۔ کچھ مبادی اور کچھ اصول ہیں کہ جن کے معاملے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب انسان ایک ہی قاعدے ضابطے پر رہیں، لیکن اس کے بعد خصائص کے لحاظ سے، ازواج کے لحاظ سے لوگوں میں مختلف شخصیتیں نمودار ہوتی ہیں، اور ان مختلف شخصیتوں کا نمودار ہونا بھی دین ہی کا تقاضا ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے اپنے خط کے آخری کلمے میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت دینے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی چیز منسوس ہو۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اگر بہت زیادہ عبادات میں اشتغال بخشا ہے تو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی خیر و بر پر ہے۔ اور ایک آدمی ساری رات اگر کسی دین کے معاملے کی تحقیق کر رہا ہے یا اس میں غور کر رہا ہے، یا ایک شخص اپنی ساری زندگی کے بہت سے اوقات کسی حدیث کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں، جس طرح کے اس زمانے میں تھا، صرف کر رہا ہے، تو یہ بھی کوئی معمولی درجے کا کام نہیں ہے، بلکہ امام مالک نے تو یہ واضح کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، یعنی اس کی فضیلت تو مسلم ہے ہی، تاہم خیر و بر کے پہلو سے ان میں کوئی فضیلت قائم نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بھی خیر و بر کا طریقہ، یہ بھی خیر و بر کا طریقہ ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، میں اس وقت اس کی تائید یا تردید میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں بھی یہ غلطی رہی ہے اور عام ہوئی ہے کہ لوگ بعض اوقات ایک خاص تصور قائم کر لیتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں اہل دین کا سانچہ، اس کے بعد وہ ہر شخصیت کو اسی سانچے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جب امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل کو دیکھیں گے تو دین جو علماء کے لیے سانچہ پسند کرتا ہے اس میں رکھ کر ان کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے اس زمانے کے اہل علم کو بھی۔ اور جب ہم مثال کے طور پر حسن بصری یا اس طرح کے بعض عابدین کا ذکر کریں گے
تو اس میں وہ پہلو زیادہ نمایاں ہوگا۔ یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی راتیں جاگتی ہیں، یہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا جو ظاہری پہلو ہے اس میں علم اور اشتغال علم کو بہت غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ امام مالک کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا کہ وہ کبھی کبھی جب نماز گھر میں نوافل پڑھ رہے ہوتے تھے تو ایک خاص طور پر نرم کپڑا نیچے بچھا لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے اصل میں یہ پسند نہیں ہے کہ میں پیشانی کے گٹے کے ساتھ پہچانا جاؤں، یعنی یہ بھی ان کا ایک خاص ذوق ہے۔ اصل میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے ہاں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، بات صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ان کے ظاہر میں بہت کم ہوتی ہیں، وہ چیزیں ان کی اندرونی شخصیت کے اندر بڑی غیر معمولی اہمیت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور بہرحال اتنی ہوتی ہیں جتنی ایک صاحب علم کے ہاں رہنی چاہیے۔ فطری سی چیز ہے کہ ایک آدمی جس کا اصل مشغلہ عباداتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد 1 گھنٹہ سونے اور اس کے بعد اٹھے اور اٹھے کے بعد نوافل ہی پڑھتا رہے۔ ایک صاحب علم کے لیے یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کا بہت سا وقت کسی چیز کی تحقیق میں، کسی کی تفتیش میں، کسی چیز کو جاننے میں بسر ہو۔ تو دین کا علم بھی کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ یہ امام مالک کا موقف ہے، یعنی میں ان کے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی کیونکہ یہ نقطہ نظر موجود ہے تو میں نے اس پر امام صاحب کے نقطہ نظر کے لحاظ سے روشنی ڈال دی ہے کہ چیزوں کو دیکھنے اور چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے۔ اگر لوگ اس زاویے کے فرق کو امام صاحب کا خیال یہ ہے کہ سمجھ لیں تو اس کے بعد وہ بہت سے افراط و تفریط سے بچ جائیں گے، اور مختلف شخصیات کے بارے میں رائے قائم کرنے کے بارے میں بھی ان کو سہولت حاصل رہے گی۔ امام صاحب کے اس موقف کی وضاحت کے بعد اب میں چند حرف اس معاملے میں بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ غانی کی بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کوئی مغنی تھے، بلکہ بعض روایات میں تو انہوں نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ جیسے وہ اس فن کے بھی ائمہ میں سے تھے۔ اور یہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ جب مغنیوں کا ذکر آیا ہے یہ غانی میں تو وہاں انہوں نے ان کا نام بھی لکھ دیا ہے۔ تو غنا سے ان کا بچپن میں اشتغال تھا، اس میں شبہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اشتغال تھا تو اس فن کے اصول و مبادی سے بھی واقف ہوں گے۔ یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ کسی موقع پر وہ کچھ تھوڑا بہت جیسے آدمی گنگنا لیتا ہے گنگنا بھی لیتے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اچھی چیز سننے کو مل جائے سن بھی لیتے ہوں، لیکن ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر موجود بھی تھی تو بس کسی جزء میں موجود تھی۔ جو داستان سرائی صاحب اغانی نے کی ہے وہ ان کے اپنے ذوق کی چیز ہے۔ اغانی کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں فتنوں کا ماخذ یہی کتاب ہے۔ یہ در حقیقت اس زمانے کے مغنی مغنیات اور اس زمانے کے اس طرح کے ادبی ذوق کے لوگوں کی داستان ہے، اور چونکہ اس چیز کو ہمیشہ کچھ مذمت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے صاحب اغانی کی کہ کسی نہ کسی یعنی امام مالک یا شافعی کی سطح کے آدمی کو بھی لے ہی آیا جائے تاکہ اس چیز کے جواز کے معاملے میں کوئی دوسری رائے باقی نہ رہے۔ میں اس وقت اس پر بھی بحث نہیں کر رہا کہ اس کا جواز ہے یا عدم جواز ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اغانی کی ان روایات میں بہت مبالغہ ہے اور وہ چیزیں امام مالک کی باقی زندگی کے ساتھ کسی طرح مناسبت بھی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ بھی جان لیجئے کہ امام صاحب شروع میں تو خیر تاجر تھے، اور والد صاحب نے بھی اس معاملے میں ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی، اس سے انہوں نے بہت کمایا بھی، لیکن بعد میں علم کے اشتغال نے اس طرح کی کوئی مصروفیت ان کی باقی نہیں رہنے دی۔ اس کے باوجود ان کا رہن سہن ایک صاحب ثروت کا اور بہت کھاتے پیتے آدمی کا رہن سہن رہا۔ اس کا بہت مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلفاء کے ہدایہ کے معاملے میں وہ رائے نہیں رکھتے تھے جو رائے مثال کے طور پر احمد بن حنبل یا ابو حنیفہ کی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک عادل خلیفہ جیسے ہارون ہے، جیسے مہدی ہے، جیسے منصور ہے، یہ اگر میری کسی شرط مجھ پر کو عائد کیے بغیر میری طرف کچھ بھیجتے ہیں تو میں اس کو قبول کرنے کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ عباسیوں کے 3 جلیل القدر خلفاء ابو جعفر منصور، مہدی اور رشید ہارون الرشید یہ ان کے غیر معمولی معتقد رہے۔ ابو جعفر منصور کی درخواست پر تو انہوں نے موطا کا کام شروع کیا ہے۔ خیر یہ بات کہنا کچھ مشکل ہے کہ اس کی درخواستی پر اس کو بھی یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سعادت حاصل رہی ہے کہ اس نے بھی اس جانب توجہ دلائی، ورنہ امام کا اپنا اشتغال علمی بھی غالباً اس کا تقاضا کرتا ہی ہوگا، اور ان کے اپنے دل میں بھی خیال ہوگا کہ اس طرح کی میں ایک کتاب تصنیف کروں۔ لیکن ان تینوں خلفاء کا ان کے ہاں حاضر ہونے کا معاملہ رہا ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتے بھی رہے ہیں۔ امام مالک کو اس پہ نہیں ہوتی تھی کہ خلفاء کے پاس وہ مجالس پہ بیٹھ بھی جائیں، لیکن اس طرح کے مواقع پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شان اور اپنے وقار کو بہت غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ یعنی ان کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے
کہ خلیفہ کی مجلس میں جاتے تو مجلس میں اگر فرض کر لیجئے کہ لوگ پہلے آ چکے ہوئے ہیں تو یہ کہتے کہ یہ شیخ کہاں بیٹھے گا، یعنی یہ ان کا اسلوب ہوتا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ فوراً بھیجتا آدمی اور ان کو اپنے پاس مسند پر بٹھاتا، اور یہی ان کا مقام بھی تھا، لیکن وہ اس معاملے میں کوئی دوسرا نقطہ نظر قبول کرنے کے لیے کسی حال میں تیار نہیں ہوتے تھے۔ یعنی ان کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ علم کا اجلال کیا جائے، علم کا احترام کیا جائے، علم ہی کو سب سے زیادہ برتر مقام حاصل رہے۔ اس معاملے میں یہ بھی جان لیجئے کہ ہدایہ قبول کرتے تھے، لیکن ہدایہ قبول کرنے کے باوجود اگر کبھی اس کے ساتھ کوئی شرط آئی ہے تو انہوں نے اس ہدیے کو منہ پر دے مارا۔ چنانچہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مہدی نے ان کو 3000 دینار بھیجے اور یہ کہا کہ مدینے کو چھوڑ کے بغداد آ جائیے اور یہاں ہمارے بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہوگا، ہم بھی آپ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے بھی واپس لے جائیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں مدینے سے نہیں جاؤں گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اس موقع کے اوپر کسی نے کہا کہ آپ نے اتنے رقم واپس کر دی، 3000 دینار معمولی رقم نہیں ہوتی۔ جب وہ قاصد واپس پہنچا تھوڑے دنوں میں مہدی نے ان کو 7000 دینار بھیج دیے، یعنی ان کے انکار کے باوجود۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے مواقع پر انکار کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو خلفاء روپے ان کو بھیجتے رہتے تھے، چنانچہ اس کی بلبوتے پر وہ بہت شان سے، بہت وقار سے رہتے تھے۔ ان کے دروازے پر جانا جب وہ علم کی مسند پر فائز ہو گئے، کسی حکمران کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دوسرے لوگ جاتے تھے اور وہ بہرحال ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بھی پیش آتے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اپنی زندگی میں یہ مقام حاصل ہوا کہ جن لوگوں کو ایک زمانے میں ان کے استاد ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ بھی ان کی مجلس میں طلب علم کے لیے بیٹھنے کو باعث شرف سمجھنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے علم کو اس طرح ہضم کیا تھا اور بڑی ان کی غیر معمولی شہرت تھی۔ بہت صاحب ورع، بہت صاحب تقویٰ آدمی، یعنی ان کی باقی خصائص کے معاملے میں کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے تقدس کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ لوگ ان کی ٹوپی اور ان کے بال تک کے معاملے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اس غلوب میں مبتلا ہو گئے کہ مجھ کو خلافیات مالک پر کتاب لکھنی پڑی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود رہن سہن کے معاملے میں بہت اہتمام، لباس کے معاملے میں بہت اہتمام۔ یعنی اس زمانے میں ان کا حال یہ تھا کہ جو کپڑا مثال کے طور پر مصر میں زیادہ اچھا بنتا ہے، اگر نیچے پہننے کا اظہار کا کپڑا تو وہ وہاں کا پہنیں گے، اور اگر قمیص کا کپڑا مثال کے طور پر یمن کا اچھا ہے تو وہ وہاں کا ہوگا، اور امامے کا کپڑا اگر بغداد کا اچھا ہے تو اس کے وہاں سے لانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ یعنی جو کپڑا جہاں سے بہتر ہے وہیں سے اس کو منگواتے تھے، پہنتے تھے، اور اسی مسجد کی طرف جانا ان کا نماز کے لیے اسی اجلال و احترام کے ساتھ ہوتا تھا۔ بہت ہیبت اور وقار کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ بے تکلفی کی مجالس میں اور اپنے ہم عصروں میں مزاح بھی کرتے، ہنستے بھی۔ بعض ان کے لطیفے بھی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، اور بعض مواقع پر انہوں نے بہت لطیف طنزیں بھی کی ہیں۔ ان لطیف طنزوں کو اگرچہ بعض لوگوں نے بہت بڑھا دیا ہے، مثال کے طور پر جو امام ابو یوسف پر کی ہیں یا دوسرے لوگوں پر، میں ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا عام مجلس میں، لیکن یہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اہل علم اپنے معاصرین کے بارے میں کہی دیتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو بڑھا کر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سخن گسترانہ بات سے آگے بڑھا کر اس میں کوئی بغض و عناد ڈھونڈنا، یہ بے ذوقی کی علامت ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز، میں نے سب چیزیں دیکھی ہیں لیکن میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسی طرح کی سخن گسترانہ باتیں ہیں، بس کہہ دی۔ ہم نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ جلیل القدر علماء میں بالخصوص معاصرین کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ کوئی چٹکی لے لی، کوئی بات کہہ دی، کوئی فقرہ کس دیا، کوئی ہو گئی اس طرح کی بات۔ ایسی باتیں ان کی بہت روایت ہوئی ہیں، امام ابو یوسف کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی ہیں، اور بعض دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی وہ بعض اوقات اس طرح کی بات کہہ دیتے تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اجلال علم کے معاملے میں بہت حساس تھے۔ یعنی جب ان کو حدیث کا درس دینے کے لیے آنا ہوتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ امام مالک نہیں آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ خاص لباس پہنیں گے، داڑھی میں کنگھی کریں گے، اپنے آپ کو بہت بنائیں گے، سنواریں گے، ان کے لیے مسند لگائی جائے گی، ان کے آنے کے لیے جو راہ بنے گی اس میں غالیچے اور قالین بچھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد وہ آ کر مسند کے اوپر بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد پھر وہ درس دیں گے۔ اتنے زیادہ اس معاملے میں حساس تھے کہ جب ہارون نے یہ کہا کہ تشریف لائیے تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں، علم کے لیے تو آنا ہی پڑتا ہے، علم تو زائر کا تقاضا کرتا ہے، یہ زیارت کرنے کے لیے جایا نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ آئے، وہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے ہارون کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ضیاء الحق صاحب نہیں ہے، بڑے جلیل القدر بادشاہ تھے۔ یعنی اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ اس وقت کی مسلمان حکومت جو ہارون کے زمانے میں تھی، ذرا اس کا تصور کیجئے، یعنی ایک دنیا پر پھیلی ہوئی، یورپ کے اور دوسری سلطنتوں کے لوگ باج گزار تھے اس کے،
اس کے سامنے حاضر ہونا سعادت سمجھتے تھے بڑے بڑے لوگ. کیسرا روم کا حال یہ تھا کہ وہ بیچارے خراج بھیجتے تھے اور ساتھ 10 مرتبہ درخواست کرتے تھے کہ یہ جانب سلام عرض کرتے ہیں. یہ ہارون تھا، وہ شخص مدینہ میں گیا ہے، اور اسی کے صاحبزادوں کو یہ حادثہ پیش آیا کہ وہ گئے، اندر اطلاع ہوئی، وہ اس وقت نکلنے کا ان کا وقت نہیں تھا. تو بچوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے گالوں پر عقیق کی ریت کے تھپیڑے پڑتے رہے اور واپس آ گئے، ان کو اندر باہر نہیں ملا. خیر وہ خود گیا، تو امام صاحب نے کہا کہ تشریف لائیے اور وہیں آئیے. وہاں چلا گیا. وہاں جا کے اب بادشاہ بھی تو آخر بادشاہ ہوتا ہے، معمولی درجے کا آدمی تو وہ بھی نہیں تھا. وہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا مسند کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث سننے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، علم کا اجلال کیجیے. پھر وہ اٹھ کے طالب علم میں بیٹھا. انہوں نے کہا کہ اب کچھ سنائیے حدیث. انہوں نے کہا میں نے عرصے سے پڑھنے کا طریقہ متروک کر رکھا ہوا ہے، اب تو شاگرد پڑھتے ہیں تصحیح کرتا ہوں، سامعین کو پڑھنا ہوگا، روایت پڑھی ہے میرے سامنے، میں اس کی تصحیح کروں گا، یہ انہوں نے کہا. تو ہارون نے یہ کہا کہ لوگوں کو اٹھا دیجئے، میں پڑھ دیتا ہوں، قرات کر دیتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ آخر کوئی تو میری بھی وقار اور شان باقی رہنے دیجئے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ علم کی مجلس خواص کے لیے منعقد کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آخر پھر یہی ہوا کہ اسی مجلس میں ہارون نے یہ کہا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اور شاگرد پڑھے اور آپ تصحیح کر دیں اور میں تصحیح کر دوں. اس پر وہ پھر راضی ہو گئے. کہا کہ یہ تو ہمارے یہاں کی روایت ہے. تو پھر کچھ دوسرے لوگوں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بالکل ایک طالب علم کی طرح ہارون رشید نے سنا، انہوں نے جو بھی کہنا تھا کہا، اس کے بعد واپس آ گیا. مہدی بھی اسی طرح، منصور بھی اسی طرح. بلکہ جس زمانے میں مدینے کے والی نے خواہ مخواہ لوگوں کی ریشہ دوانی پر ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اب جبری طلاق واقع نہیں ہوتی، اس زمانے میں یہ مسئلہ بڑا نازک ہو گیا. اس زمانے میں نفس زکیہ نے خروج کر رکھا ہوا تھا عباسیوں کے خلاف، اور نفس زکیہ ظاہر بات ہے کہ حضرت علی کے خاندان سے ہیں. لوگوں کی کچھ جذباتی ہمدردیاں بھی اہل بیت کے ساتھ رہی ہیں اس زمانے میں بھی، اب بھی ہیں، وہ تھیں ان کے ساتھ. یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں حنیفہ کی دلچسپی بھی رہی ان کی تحریک کے ساتھ. خیر میں اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، زیر بحث آئے گا. تو نفس زکیہ کے خروج کے زمانے میں یہ چیز جب عام ہوئی تو کسی نے خلیفہ والی مدینہ کو بھی توجہ دلا دی کہ یہ دیکھیے، یہ اصل میں تو اس فتوے کا نتیجہ آپ کے لیے نکلنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جبری بیعت بھی واقع نہیں ہوتی. ایک علمی نتیجہ نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. اس نے ان کو پکڑ بلایا، اور پکڑ بلا کے ان کو یوں سمجھ لیجئے کہ پھرا دیا مدینہ میں، گدھے پر ان کی مشکیں کس کے فتویٰ واپس لیجئے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ بڑی شان اور وقار سے رہتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے بڑی شان اور وقار کے ساتھ مدینہ کی گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی. اور اسی شان کے ساتھ یہ تعذیب بھی ہو سکے. بعد میں خیر خلیفہ کو معلوم ہوا، پھر اس نے فوراً حج کے بعد ان سے ملاقات کی، بہت عذر معذرت ہوئی، اس والی کو معزول کر دیا گیا، یہ سب ہوا. لیکن یہ مرحلہ بھی ان پر آ گیا، اور اس مرحلے پر آنے کے بعد بہت سے لوگ جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیا کریں گے، ناز و نم میں پلے ہوئے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عزیمت و استقامت کا تعلق احوال سے نہیں ہوتا، یہ آدمی کے دل کی چیز ہے. وہ ان حالات میں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، دوسرے حالات آئے تو اس میں بھی اپنی شان کے ساتھ انہوں نے جو کام کر رہا تھا وہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سب مراحل سے گزرنے کے باوجود امام صاحب بہرحال اپنی ذاتی زندگی میں بڑی ثروت کے ساتھ رہے. لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے ان کی تاریخ کو پڑھنے سے کہ ہدایائی پر زیادہ تھا جو آ جاتے تھے. بعد میں کوئی ان کی معاش اس طرح کی نہیں رہی ہے، شروع میں تو تجارت تھی، تو اس میں ایک بھرم ہوتا ہے نا آدمی کا، یعنی رہن سہن کی ایک صورت بن جاتی ہے، لیکن حالات اندر یکساں نہیں رہے. ایسی صورتیں پیدا ہوئی ہیں کہ امام صاحب کے یہاں فاقے کی نوبت بھی آ گئی ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ان کا عام طریقہ یہ تھا کہ لوگ ان کو کہتے بھی کہ آپ چلے جاتے ہیں خلفاء سے ملنے کے لیے، تو وہ کہتے کہ میں نصیحت کرتا ہوں جب بھی کبھی جاتا ہوں. منصور کو انہوں نے بار بار توجہ دلائی کہ حکمران مجلس میں بیٹھے ہوئے جب وہ آیا کہ اس کو رعایا کے احوال سے باخبر ہونا چاہیے. کئی اسالیب میں توجہ دلائی، اور بار بار یہی کہتا رہا کہ آپ جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں، جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں. وہ معلوم ہوتا ہے کہ باور نہیں کر رہے تھے، تو بار بار توجہ دلاتے رہے. تو اس نے کہا کہ آپ کے خانہ شریف میں کبھی کبھی جب بچے بھوک سے روتے ہیں ان دنوں، تو آپ حکم فرما دیتے ہیں کہ چکی ذرا تیز چلا دیجیے جو گھر میں پیسنے کی ہوتی ہے تاکہ آواز ہم سایوں میں نہ جائے. تو نے کہا کہ واللہ یہ تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو نے کہا کہ جو شخص آپ کے گھر کی اس حالت سے واقف ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں احوال رعایا سے واقف نہیں ہوں.
اس سے یہ بھی اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے یہاں خلافت راشدہ اصل میں ختم کر دی لوگوں نے بڑی جلدی، لیکن ہمارے بادشاہوں کا حال بھی یہ رہا ہے، اور امام مالک پر بھی اندر یہ حالات آتے رہے ہیں۔ اس طرح کے غنا نفس رکھنے والے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک خاص شان کی زندگی تو اختیار کر لیتے ہیں اور اللہ اس بھرم کو قائم بھی رکھتا ہے۔ امام مالک کا بھی یہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اندر یہ حالتیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں کہ اگر وہ بڑھیا اس وقت عمر کے زمانے میں کچھ اینٹ روڑے ڈال کر ہڈیاں پکا کے بچوں کو بہلا رہی تھی، تو امام دارالہجرہ بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کے رونے کی آواز ہمسایوں کو نہ جائے اور معلوم نہ ہو کہ کیا مسئلہ ہے، چکی چلا دیتے گھر میں ہاتھ کی، تاکہ اس کی آواز میں کچھ تھوڑی بہت آواز دب جائے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس طرح کے حالات بھی ان پر آتے رہے۔ علم کے ساتھ ان کا اشتغال کبھی کم نہیں ہوا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ان کو معلوم ہوا ہے کہ وہ کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں، انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ابتدائی تعلیم ربیہ سے پائی تھی، اس وجہ سے امام کا معاملہ وہ نہیں ہے جو مثلاً امام احمد بن حنبل کا ہے کہ زیادہ اشتغال صرف اخبار و روایاتی سے ہو۔ امام کے ہاں رائے اور روایت دونوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، بلکہ شروع میں رائے کا بہت غلبہ رہا ہے، وہ اجتہاد کرتے تھے، اجتہادی آراء دیتے تھے، روایت کے معاملے میں بہت محتاط شروع ہی سے رہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر نسبت دے کر یہ بیان کیا جائے کہ انہوں نے یہ فرمایا، یعنی ایک تو ایک واقعہ بیان کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا یا ہم نے ان کو یوں دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں الفاظ ڈالے جائیں تو امام مالک واحد محدث ہیں کہ جو اس بات میں بڑا اصرار کرتے ہیں کہ روایت باللفظ ہونی چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں روایت بالمعنی کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اگرچہ ان کو روایت بالمعنی قبول کرنی پڑی ہے بعض معاملات میں، لیکن بہرحال آثار کے معاملے میں یہ ہے کہ جلیل القدر لوگوں کے آثار کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس رہا ہے۔ حضرت عمر کے آثار، عروہ بن زبیر کے آثار، حضرت عائشہ صدیقہ کے آثار، عبداللہ بن عمر کے آثار، یعنی وہ جلیل القدر صحابہ جن کا مدینے میں زیادہ دیر تک قیام کرنے کا جن کو رہا ہے، موقع ملا ہے، ان کے آثار بھی ان کے ہاں موطا میں بھی ملتے ہیں، اور اس میں فقہ ابن عمر تو خیر بہت زیادہ ہے، تو امام مالک ان تمام آثار سے بھی رجوع کرتے تھے، ان کے ہاں یہ سب چیزیں میں آگے چل کر بیان کروں گا ان کے اصول میں، اس پر بھی کرتے تھے۔ رائے کے معاملے میں شروع میں تو زیادہ میلان ان کا اجتہاد کی جانب تھا، روایت اور آثار کی طرف کم، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں جیسے جیسے روایات کا علم زیادہ حاصل کرتے گئے، ابن شہاب زہری سے تعلق پیدا ہوا ہے تو یہ ذخیرہ بھی ان کو زیادہ میسر آیا، آثار سے بھی وہ زیادہ متنبع ہو گئے، تو پھر ان کا میلان روایت کی طرف ہوتا چلا گیا۔ آخری زمانے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اب فقہ و اجتہاد کے معاملات میں رائے کی نسبت ان پر روایت اور آثار سے استشہاد کا غلبہ تھا، یعنی چھوڑا انہوں نے اس چیز کو کبھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح امام ابو حنیفہ کے معاملے میں یہ ہوا کہ روایت و آثار کے معاملے میں اشتغال ہمیشہ ہی کم رہا، اور کم رہنے کی وجہ پر ہم بحث کریں گے جب ان پر گفتگو کریں گے، لیکن امام مالک وہ امام ہیں ائمہ اربعہ میں سے کہ جن میں اس معاملے میں بڑا غیر معمولی توازن ہے۔ شافعی تو بعد کے لوگوں میں سے ہیں، ابتدائی زمانے کے لوگوں میں ان میں اس معاملے میں بڑا توازن ہے۔ علم کے معاملے میں کوئی تعصب بھی نہیں تھا، انہوں نے اہل بیت سے بھی علم حاصل کیا، دوسرے لوگوں سے بھی کیا۔ خیر اہل بیت میں جہاں تک امام جعفر صادق کا تعلق ہے، یہ تو واقعہ ہے کہ ان کو ان لوگوں نے خامخواہ اپنے کھاتے میں ڈال رکھا ہوا ہے، وہ جلیل القدر امام ہیں، خود صاحب اجتہاد ہیں، ان کی اپنی آراء ہیں، وہ خانوادہ پیغمبر کے علم کے وارث ہیں، اور اس زمانے میں اہل علم بہت فخر سمجھتے تھے ان سے استفادہ کرنے کو، وہ معمولی لوگوں میں سے نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے بہرحال ادھر نتی ہو گئے، ورنہ یہ بات نہیں۔ امام صاحب نے اپنا گھر بھی بہت شاندار بنا رکھا ہوا تھا، اور اپنے گھر پر انہوں نے ماشاءاللہ لکھا ہوا تھا دروازے کے اوپر۔ کسی نے پوچھا تو کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی قرآن مجید میں یہ آیا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ الجنہ سے مراد یہاں الداری ہے، چنانچہ وہ ماشاءاللہ لکھتے تھے۔ اسی طریقے سے جس طرح کے جلیل القدر حکمران اپنی مہر بناتے ہیں، تو یہ بھی روایت انہوں نے ڈالی کہ ایک عالم کی بھی مہر ہونی چاہیے، چنانچہ ان کی مہر تھی جس پر حسبی اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوا تھا، وہ اپنی آراء وغیرہ میں لگاتے بھی تھے۔ ان کے بڑے بڑے شاگردوں نے بعد میں جب ان کا علم پھیلایا ہے تو ان کی شخصیت کے یہ پہلو بھی اس کے ساتھ ہی منتقل ہوئے ہیں، اور جب یہ منتقل ہوئے ہیں تو لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی عقیدت و شان و احترام ان کے پیدا ہوا۔ کسی مجلس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گئے ہیں تو اگر ان کے شان معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا گیا تو انہوں نے بالکل اس چیز کو گوارا نہیں کیا، یعنی وہ یا تو اٹھ کر چلے آئے ہیں وہاں سے، یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معاملہ کرنا پڑا ہے۔ خلفاء کو جب کبھی وہ ملنے کے لیے گئے ہیں تو اس سے کم پر انہوں نے کبھی کنایت نہیں کی کہ بادشاہ کی مسند پر اس کے برابر بیٹھے۔ ان کو جب خلعت دی گئی ہے عباسی خلیفوں کی طرف سے، تو خلعت کے بارے میں عام طریقہ یہ تھا کہ وہ پہنائی جاتی تھی،
اور کوئی سمجھے خواجہ سرا پہناتا تھا. جب اس نے پہنانے کے آگے بڑھایا تو پسند نہیں کیا, انہوں نے اپنے کندھے سے جھٹک دیا ہے. تو خلیفہ نے محسوس کر لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, سامان میں رکھ دیجیے, یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے عام روایت اس زمانے میں یہ تھی کہ اگر خلیفہ کے پاس گئے ہیں تو اس کا ہاتھ چومتے تھے لوگ, جیسے عربوں میں اب دیکھا ہوگا آپ نے, یعنی گالوں کو خیر چومتے, گالوں کو کیا چومتے ہیں, گالوں کے قریب کہیں چومتے ہیں. تو یہ جو ان کے ہاں روایت ہے, یہ روایت اس زمانے میں تھی کہ ہاتھ خلیفہ کا چومتے تھے. اور جب اٹھ کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو عام طور پر خلیفہ اپنی آستین یا اپنی پوشاک کرتے اس کو چوم کے لوگ جاتے تھے. امام صاحب نے یہ کام کبھی نہیں کیا. وہ گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, واپس تشریف لائے اسی شان اسی وقار کے ساتھ. یہ بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا. یعنی یہ بات کہ وہ ہدایہ قبول کرتے رہے, یہ بات کہ بہت ثروت کے ساتھ رہے, یہ سب کچھ کے باوجود ان کے تقدس اور ان کی شان کی وجہ یہی ہے. چنانچہ انہوں نے بہت سے موقعوں پر یہ بیان بھی کیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے کیا ہے. میں جاتا ہوں اس شان سے جاتا ہوں, بیٹھتا ہوں اس شان سے بیٹھتا ہوں, آتا ہوں اس شان سے آتا ہوں. مجھے اگر کوئی نصیحت کرنی ہوتی ہے لگی لپٹی رکھے بغیر نصیحت کرتا ہوں, جو مجھے کہنا ہوتا ہے دو اور دو چار کی طرح کہہ دیتا ہوں. اور بہرحال تعذیب اگر ہوئی تو اس میں بھی, اس کو تو انہوں نے بیان نہیں کیا لیکن اسی شان کے ساتھ اس میں بھی پورے اترے. یہ ان کا مقام رہا ہے اپنی ساری ذاتی زندگی میں. یہ بات بھی جان لیجئے کہ امام کے بیٹوں میں یحییٰ ہیں, محمد ہیں, حماد ہیں, ایک بیٹی بھی فاطمہ ہے. فاطمہ کے بارے میں تو بیان کیا جاتا ہے کہ بہت صاحب علم خاتون تھی, امام ان پر بہت فخر کیا کرتے تھے. وہ ان کی موطا کی حافظ بھی. چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی صاحب موطا کی قرات امام صاحب کے سامنے کر رہے ہوتے تو وہ اس میں کہیں غلطی کرتے اور امام صاحب کو تنبہ نہ ہوتا تو اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی, تو تب فاطمہ یہ بتا دیتی کہ ہاں وہ غلطی کر رہے ہیں. صاحبزادے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کبوتروں ہی کے ساتھ مشغول. چنانچہ امام صاحب کہا بھی کرتے تھے کہ دیکھیے یہ ہمارے صاحبزادے ہیں, ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی تھی. اسی طرح یہ معاملہ بھی امام صاحب کو پیش آیا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بہت اہتمام سے نماز پڑھنے جاتے تھے, جمعہ پڑھنے جاتے تھے اور درس دینے کے لیے بھی جاتے تھے, بیٹھتے تھے وہاں جا کے. پہلے ان کا یہ معمول رہا. آہستہ آہستہ ان کو سلسل بول کی تکلیف تھی, یہ بڑھتی چلی گئی ہے. وہ اس تکلیف کا ذکر پسند نہیں کرتے تھے عام مجالس میں, اور مسجد سے ان کا تعلق پھر منقطع ہونا شروع ہوا ہے. ایک زمانہ پھر ان پر وہ بھی آ گیا ہے کہ جس میں وہ جمعے کے لیے بھی گھر سے نہیں جاتے تھے, اپنے گھر ہی پر نماز پڑھتے تھے. اور اگر کوئی آدمی پوچھتا تو یہ کہہ دیتے کہ ہر بندے کے پاس ایک عذر ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اشتہار دیتا رہے. یہ زمانہ بھی ان پر آیا ہے. اسی عالم میں وہ پھر مدینے میں رخصت ہو گئے. ہمارے زمانے میں بھی بعض جلیل قدر علماء کے ساتھ یہ رہا ہے کہ ان کو مسجد میں حاضری پھر ترک کر دینی پڑی اپنی تکلیف کی وجہ سے. تو اس سنت کی پداوی امام مالک کر چکے تھے. اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا ہے کہ ایک آدمی ادھر سے سہارا دیے, ایک ادھر سے سہارا دیے ہو, یا اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آ رہا ہو آدمی کو اور پھر اس کے باوجود بھی ہو جائے. لیکن اس زمانے میں بھی ان کے ہاں نماز کا اور دوسری چیزوں کا اہتمام بہت غیر معمولی طریقے سے ہوتا تھا, اور کوئی اس معاملے میں وہ کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہ تو جناب امام کی زندگی کا ایک مختصر سا نقشہ ہے, اور اس مختصر سے نقشے میں سب سے زیادہ جو بات جان لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اس شان اور اپنی اس وقار اور اپنی اس ہیبت کے باوجود امام صاحب بہرحال نہایت متواضع آدمی تھے. کبھی حق کے معاملے میں انہوں نے کوئی ابا نہیں کی. ان کے بہت سے واقعات ہیں کہ ان کے سامنے حقیقت آئی, انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یہ بات بھی بات کر دوں کہ امام مالک کا معاملہ یہ رہا ہے کہ چونکہ ان کی پہلے رائے و اجتہاد میں تربیت ہوئی ہے, اس وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ وہ صاحب حکمت آدمی نہیں تھے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ نے قسم کھائی توڑ دی. اب اس کے کفارے کا مسئلہ زیر بحث آیا. لوگوں سے پوچھا, انہوں نے کہا غلام آزاد کر دیجیے, تحریر و رقبہ. امام صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. اب ان کو بڑا غصہ آیا خلیفہ کو. انہوں نے کہا کہ کیا میرے پاس غلام نہیں ہے؟ اور پھر وہی آیت پڑھی. انہوں نے پھر پوچھا, پھر وہی آیت پڑھی. انہوں نے کہا میرا فتویٰ یہی, آپ کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے. بعد میں جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کے پاس غلاموں کی قطار لگی ہوئی ہے. کفارے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو کچھ تھوڑا سا احساس ہو. میں ان کو من لم یجدی میں سمجھتا ہوں, اس لیے میں نے غلام کے کفارے کا فتویٰ نہیں دیا. میں نے یہ کہا کہ 3 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے تاکہ ان کو احساس ہو, اور بہرحال رکھنے پڑے, اس لیے کہ امام مالک فتویٰ دے دیں تو اس کے بعد یہ کیسے ممکن تھا. درس و افتاء کے معاملے میں بھی بہت محتاط لوگوں پہ رہے ہمیشہ, یعنی ان کے علمی پہلوؤں کی طرف آپ دیکھیے. ان کے سوانے کے بعد درس و افتاء کے معاملے میں بھی یہ ہوتا تھا. بعض اوقات کسی آدمی نے سوال پوچھا, کئی دن جواب نہیں دیتے. میں غور کروں. کسی نے ایک مرتبہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ
علم کو کوئی سہل چیز نہ سمجھے، رائے بہت احتیاط سے قائم کرتے اور اس کو بیان کرتے، رائے دینے کے معاملے میں بھی بہرحال بہت محتاط تھے۔ موطا کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی جن چیزوں کے معاملے میں صریح نصوص نہیں ہیں وہاں عام اسلوب ان کا یہ ہوتا تھا، یہ اسلوب بہت پسندیدہ بھی ہے۔ حرمت حلت کے سخت سخت الفاظ آسان نہیں ہوتے کہنے، اور فقہی اجتہادات کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس معاملے میں اگر کسی اصول پر قیاس بھی کیا جا رہا ہے تو بہرحال قیاس ایک اجتہادی ہے، اس میں نص نہیں ہوتی ہمارے پاس، تو اس وجہ سے امام مالک کا یہ طریقہ رہا ہمیشہ سے۔ درس و افتاء کے معاملے میں امام صاحب کی اس احتیاط کے ایسے ایسے واقعات ان کے سوانح نگاروں نے بیان کیے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے۔ یعنی بعض مواقع پر یہ ہوا ہے کہ 20 دن ایک آدمی ان کے فتوے کے انتظار میں ہے، اور اگر دے دیا ہے، امام مالک نے فتویٰ دے دیا، بڑی بات ہے، اس کے بعد لوگ اس کو اٹھائے پھرتے تھے اور دنیا جہان میں پہنچاتے تھے، اور اس کے بعد کسی اور کے لیے بہرحال ایک زمانہ ان پر ایسا بھی آیا ہے کہ زبان کھولنا آسان نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کہ امام مالک نے فرما دیا ہے، اب اس کے بعد فلاں صاحب کے فرمانے کا کیا مقام باقی رہ گیا ہے، اب آپ اپنے گھر جائیے، اور انہوں نے فرما دیا تو اب اور کون ہے کہ جو ان کے مقابلے میں فرمائے گا۔ ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب تو موطا ہی ہے، اور موطا کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کے نام کی وجہ بھی یہی ہے کہ گویا انہوں نے بار بار اس کو پرکھا ہے، بہت انتخاب کیا ہے، یہ بہت پامال ہوئی کتاب ہے ایک صاحب علم کی تحقیق کے نتیجے میں، کاٹنا ہے، چھانٹنا ہے، لینا ہے، دینا ہے، پھر یہ ایک کتاب۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی پہلی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد کتاب کی صورت میں یہ پہلی تصنیف ہے جو اس زمین کے اوپر ہوئی ہے۔ یہ دعویٰ اگر کسی حد تک سمجھ لیجئے کہ بہت تحقیق کی جائے تو کچھ صحائف مل بھی جائیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت معروف چیزوں میں اسی کو اولیت حاصل ہے۔ لیکن یہ امام صاحب کی تنہا تصنیف نہیں ہے، ان کی 8-10 تصانیف اور بھی جن کے نام بھی ملتے ہیں، اور اگر کبھی ہمارے ذخائر میسر آ گئے تو ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں مل بھی جائیں ان میں سے، لیکن زیادہ مشہور، زیادہ متداول جو کچھ ہوا ہے وہ یہی ہے۔ بعد میں اسی کی بنیاد کے اوپر ان کی بہت سے شاگردوں نے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور ان کے بعض فتاویٰ ان کے شاگردوں کے ذریعے سے بھی پہنچے ہیں، اور ان کی فقہ مدون ہوئی ہے، پھر وہ ایک باقاعدہ فقہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ امام صاحب نے اپنے معاصرین کے معاملے میں بھی اگر کسی صاحب علم کے بارے میں یہ محسوس کیا ہے کہ اس کی رائے میں غلطی ہے تو بعض اوقات امام دارالہجرہ کی حیثیت سے اس کو ٹوکا بھی ہے۔ امام لیث کو مصر میں بہت غیر معمولی اہمیت حاصل تھی، وہ ان کے معاصر ہیں، لیکن انہوں نے خط لکھا ان کو، اور وہ خط موجود ہے، یعنی مل گیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے اس کو بتایا کہ تمہاری فلاں فلاں آراء مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ اس کے جواب میں لیث نے بھی خط لکھا ہے، میں اس وقت محاکمہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن لیث کا خط بھی بہت شاندار ہے، یعنی انہوں نے امام صاحب کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ کا بہت زیادہ عمل اہل مدینہ پر اصرار ان وجوہ سے ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو حجت بنا لیں، لیکن بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، اگرچہ وہ مصر میں تھے وہاں انہوں نے ان کو جواب دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کتابیں ان کی اور بھی ہیں۔ ان کے علاوہ اب ایک نظر اس پر ڈال لیجئے کہ ان کے مصادر فقہ کیا ہیں، یعنی وہ کن چیزوں کو اصول کی حیثیت دیتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے امام شافعی پر لیکچر دیتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ امام شافعی تو نہ ائمہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو اصول فقہ پر ایک پہلی کتاب دے دی ہے، یعنی اب ہم ان کی کتاب پڑھ کے جان سکتے ہیں کہ یہ اصول ہے۔ امام مالک کے ہیں یا امام ابو حنیفہ کے ہیں یہ صورت نہیں ہے، وہاں تو فقہ پر عملی کام ہو رہا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ امرؤ القیس شعر کہہ رہا ہے۔ خلیل بن احمد نے بہت عرصے کے بعد ہم کو تجزیہ کر کے بتایا کہ یہ شعر عروض کے ان اوزان پر کہے جا رہے ہیں، یہ جو اوزان ہے یہ تو بات کی چیز ہے، شاعری ہو رہی تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ زبان تو بول رہے تھے، لیکن سیبوی اور خلیل بن احمد نے بہت بعد میں یہ بتایا کہ مفعول منصوب کر رہے ہیں اور فاعل کو مرفوع کر رہے ہیں، یہ بات کا موقع ہے، یعنی استقراء کے نتیجے میں۔ تو امام ابو حنیفہ کے ہاں یا امام مالک کے ہاں یہ اصول اس طرح سے بیان نہیں ہوتے، البتہ جب وہ فتویٰ دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، استنباط کرتے ہیں تو اس سے استقراء کے ذریعے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے مصادر فقہ کیا ہیں۔ پہلا مصدر تو ظاہر بات ہے اور پہلا منبع قرآن ہے، قرآن مجید کو جو حیثیت اس امت میں رہی ہے وہی حیثیت امام مالک دیتے ہیں۔ قرآن کی بات سامنے آ جانے کے بعد پھر وہ کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ ان کی ساری فقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کے بعد دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے، اور اس میں تو امام مالک یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی دوسری رائے کیا رکھ سکتے ہیں، سوائے چند احمق لوگوں کے اس امت کی تاریخ میں کسی شخص کو بھی اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہوا ہے۔ تیسری چیز صحابہ کے اقوال ہے، جس کو آثار بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر کسی صحابی کا کوئی اثر ان کو مل جاتا ہے
تو اس کو بھی وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بات معطا کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس میں جس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کے آثار بھی بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کے آثار سے متعلق ظاہر ہے کہ ان کی دلیل وہی ہے جو امام شافعی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح سے بھی ہم کو منتقل ہوئی ہے، اور صحابہ اگر دین کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو یوں ہی رد کر دیا جائے، یعنی ہمارے پاس پھر اس پر نقد و جرح کے لیے کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے تو ان کی بات مانی جائے گی۔ اسی طرح سے امام صاحب کے ہاں اجماع کا حوالہ بھی ہوتا ہے، یعنی اجماع کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو سبھی مانتے ہیں، یہ تو چلی آ رہی ہے۔ یہ بالکل وہی مفہوم ہے اجماع کا جس میں امام شافعی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ان سے مناظرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آخر یہ فرائض، یہ سنن، یہ نماز ہمیں اجماعی سے ملی ہے۔ اور اس کے بعد جہاں اجماع نہیں ہوتا، یعنی اختلاف ہوتا ہے اہل علم میں، وہاں وہ عمل اہل مدینہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کم و بیش وقتاً فوقتاً مدینہ مسکن رہا ہے، یہاں اللہ کے پیغمبر رہے ہیں، لوگ ان جگہوں کے علم کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں کہ یہاں 1 یا 2 صحابی کہیں ملاقات ان سے ہو گئی ہے، تو اہل مدینہ کا عمل کیوں نہیں؟ اس کے اندر سنت شائع و ضائع ہوئی ہے، چنانچہ وہ اس معاملے میں یعنی ان کے اصول فقہ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ عمل اہل مدینہ، یعنی اہل مدینہ کے ہاں اگر کوئی سنت اسٹیبلش ہو گئی ہے، کوئی طریقہ چلا آ رہا ہے، تو وہ بیان کر دیں گے کہ ہمارے دیار میں یوں ہوتا ہے، صاف کہہ دیں گے ہمارے ہاں یہ بات یوں مانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عامت الناس میں یہ چیز چل رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ مدینے کے فقہا، مدینے کے علماء، مدینے میں جو علم موجود ہے نبی کا، وہ اس طریقے سے ہم کو منتقل ہوا ہے۔ اس پر بڑے مناظرے ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں، یعنی خاص طور پر امام شافعی کو بھی بہت اختلاف ہے، امام شافعی نے بھی اس پر بہت لکھا ہے، اور بعد میں حنابلہ کے 2 جلیل القدر ائمہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے بھی، ابن قیم نے اعلام الموقعین میں باپ کے باپ باندھ دیے ہیں، اس پر بڑی نفیس بحثیں کی ہیں۔ یعنی یہ بات انہوں نے بتانے کی صحیح کی ہے کہ امام صاحب کا یہ اصرار ان کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے جو کچھ ہے، لیکن اگر کسی دوسری جگہ پر کوئی صحابی یہ بتاتا ہے کہ فلاں چیز میرے پاس بھی موجود ہے تو اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ میں اس وقت بھی کسی چیز کی ترجیح نہیں واضح کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بحث اس امت میں بعد میں رہی ہے، دوسری جگہوں پر جو صحابہ کا علم ہے وہ بھی ویسی اہمیت کا عامل ہے اور اس کی جانب بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے امام صاحب کی آراء، امام صاحب کے فتاوی، یہ سب اگر نظر میں ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان سب چیزوں میں ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی اور زندگی کے معاملات متنوع ہیں، ایک صاحب علم نے کہا ہے نا کہ دین محدود ہے اور زندگی لامحدود ہے، یعنی دین میں تو جو باتیں بتائی جائیں گی وہ 2 4 5 7 ہوں گی، یعنی بتا دیا، لیکن زندگی کے حوالوں بقائے لامحدود ہیں، پیش آتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ چند نصوص میں ان کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ امام صاحب قیاس بھی کرتے ہیں، قیاس کی مثالیں موجود ہیں، قیاس البتہ اسی اصول پر کرتے ہیں کہ یہ بات صریح طور پر اس علت پر مبنی ہے اور یہی چیز دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے، یعنی قیاس صریح کے قائل ہیں۔ احناف کی طرح بہت زیادہ اس معاملے میں وسعت سے کام امام مالک بھی نہیں لیتے ہیں، استحسان پر بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے معروف پر بھی امام مالک کے فتوے موجود ہیں، اور معروف کے ایک ماخذ قانون ہونے کو تو قرآن مانتا ہے، قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ سد ذرائع کے بھی بہت سے فتاوی ہیں امام صاحب کے۔ سد ذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دین میں ممنوع تو نہیں قرار دی گئی، لیکن اگر اس کو باقی رکھا جائے تو وہ کسی ممنوع تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی، تو اس ذریعے کو بند کر دیا جائے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں زنا ممنوع قرار دی گئی ہے، اب زنا کے تک پہنچنے کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں، کسی اجنبیہ سے خلوت ہے، بے تکلفی ہے، گھروں میں آنے جانے کے معاملے میں بے احتیاطی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں اس معاملے میں سد ذرائع کے باب کی، یعنی اصلاً ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایک ممنوع چیز تک چونکہ پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں بھی تو امام صاحب اس اصول پر بھی فتوے دیتے ہیں۔ مسالے مرسلہ یعنی وہ مسلطیں کہ جن کو شارع نے چھوڑ دیا ہے، ہم اس کو خود سمجھ سکتے ہیں، ان پر بھی ان کے فتوے ہیں، لیکن مسالے مرسلہ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 چیزوں کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی کسی مصلحت پر ان کا فتویٰ دین کی کسی اصل اور کسی دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو، بہت اصرار سے اس کو واضح بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز کسی دین کے اندر جو مصلحت معتبر ہے اس کے خلاف نہیں پڑ رہی۔ پھر یہ ہے کہ مصلحت کے معاملے میں انہیں اس پر اصرار ہوتا ہے کہ اگر 10 عاقلوں کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ یہ مصلحت ہے تو اس کو مانے وہ لوگ، یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرح کی منطق چھانٹ کر کسی چیز کو مصلحت بنا دیں۔ تیسری چیز جن پر انہیں اصرار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مصلحت پر فتویٰ اس وقت دینا چاہیے جب کہ وہ رفع حرج کا باعث بن رہا ہو، اس لیے کہ دین میں یہ مستقل اصول ہے کہ لوگوں کے لیے اگر کوئی چیز تنگی کا باعث بن رہی ہے تو اس کو دور کیا جائے، تو اس اصول کا لحاظ کر کے فتویٰ دیا جائے
اس اصول کو ملحوظ رکھے بغیر فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ تو امام صاحب کی فقہ کے بنیادی اصول یہ، یعنی اس پر گویا انہوں نے اس کی بنا رکھی ہے۔ یہ بات کہ اگر ان کو کسی موقع کے اوپر قرآن و سنت میں معارضہ پیش آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ساری فقہ اور ان کے سارے کام کا استقراء کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحث ان کے ہاں اس طرح نہیں آتی، یعنی قرآن مجید کے مقابلے میں سنت کو وہ ایک تابع کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور جو سنت میں ان کے ہاں اسٹیبلش ہوتا ہے اسی کو قرآن کی شرح مانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا منشا یہی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس معاملے میں جو امام شافعی کا رویہ ہے وہی ان کا رویہ ہے، لیکن امام شافعی کے ہاں اخبار احاد کی بارے میں زیادہ اشتغال ہے، امام صاحب کے ہاں وہ چیز نہیں ہے۔ امام صاحب سنت کو بہت چھان پھٹک کر لیتے ہیں، بہت احتیاط سے لیتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت مختصری مجموعہ دیا ہم کو، موطا امام مالک سب سے مختصر مجموعہ ہے۔ امام صاحب کے مصادر فقہ پر اس طرح ایک نظر ڈالنے کے بعد اب یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے اس زمانے کے علماء میں کتابیں تو خیر بہت ثانوی حیثیت رکھتی تھی، لکھ دی انہوں نے کتاب، لیکن خود کتاب کا بھی حال یہ تھا کہ یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں چھپ گئی ہے اور اب اس کے نسخے عام ہو گئے ہیں۔ کتاب بھی اصل میں شاگردوں کی روایتی سے پہنچتی تھی، یعنی شاگردوں کا ہر امام کی زندگی میں بڑا غیر معمولی مقام رہا ہے۔ 2 4 5 ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس علم کو ہضم کیا ہے اور پھر آگے نسلوں کو منتقل کیا ہے۔ تو امام صاحب کے شاگردوں میں خاص طور پر عبداللہ ہیں، عبد الرحمن بن قاسم ہیں، اور اسی طرح سے اشب بن عبدالعزیز ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن قاسم ہیں جن کے ذریعے سے ہم کو بہت زیادہ ان کا علم منتقل ہوا ہے، بلکہ امام صاحب کے علم کے اصل امین یہی رہے ہیں، ان کے ذریعے سے امصار میں ان کا علم منتقل ہوا اور لوگوں تک پہنچا ہے۔ ان کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مختلف حلقے قائم ہو گئے، ان کے ذریعے سے ان کی فقہ پہنچتی رہی، اور بہت ہی جلد اس میں تنقید و تبصرے کا راستہ بھی کھل گیا۔ امام شافعی بعد میں آ گئے، امام بن حنبل بعد میں آ گئے، اور ان لوگوں نے بھی اس پر گفتگو شروع کر دی، مباحث بھی شروع ہو گئے۔ عمل اہل مدینہ کا حجت ہونا یہ تو بالخصوص موضوع بحث بن گیا۔ امام شافعی نے مالک سے اپنے خلافیات بھی لکھ دیے، تو یہ سارا سلسلہ اس کے بعد پھر عام ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود امام دارالہجرہ کی جو حیثیت کرنے اول میں رہی ہے، یہ واقعہ ہے کہ باقی ائمہ کو یہ مقام اس زمانے میں حاصل نہیں ہوا۔ باقی بھی بلند ہوئے لیکن آہستہ آہستہ۔ امام مالک کا مقام اس زمانے میں بہت غیر معلوم ہوتا تھا کہ سارا علم دین کا انہی پر منحصر ہے، ان کا ذکر ہو جانے کے بعد مشکل ہوتا تھا کسی دوسرے آدمی کی رائے کی جانب لوگ التفات کریں۔ یہ حیثیت ان کی رہی، مدینے میں ہونے کی وجہ سے بھی، علم سے غیر معمولی اشتغال کی وجہ سے بھی، خلفاء نے جو ان کی قدر افزائی اس کی بنیاد پر بھی، جو سیاسی حیثیت حاصل ان کو رہی اس کی بنیاد پر بھی، اور اسی طرح سے انہوں نے بہرحال ایک کتاب مرتب کی کہ جس کتاب کا شہرہ انہی کے زمانے میں پھیل گیا، اس سے پہلے کسی اور شخص کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ باقی لوگوں کا مقام بعد میں آہستہ آہستہ متعین ہوا ہے اور ان کو اہمیت بھی دی جانے لگی ہے۔ امام مالک کو یہ مقام سب سے پہلے حاصل ہوا۔ یہ جناب امام مالک کے سوانح اور ان کے اصول فقہ سے متعلق ایک مختصر تبصرہ ہے جو میں نے اپنے پرانے قاعدے کے مطابق کر دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ جی، ہم کسی چیز کے بارے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں جو بات لوگوں کا مطالبہ ہے یہ ان کے لیے مفید ہوگی، بہتر ہوگی، اس میں مسلمانوں کے لیے اچھائی کا پہلو ہے، ہر عاقل یہی سمجھے گا کہ یہ چیز ان کے لیے مفید ہونی چاہیے، تو اس کی بنیاد پر اس کو ان کے لیے واجب کر دیتے ہیں یا لازم کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نا، اس طرح کے احوال پیش آتے رہتے ہیں، یہ بہتر ہی ہے نا کہ ٹریفک ایک ہاتھ چلے، اس کے لیے کوئی نص تو موجود نہیں۔ اب پورے ملک میں ہم نے دائیں ہاتھ ٹریفک کا چلنا حرام قرار دے دیا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ چلنا واجب قرار دے دیا ہوا ہے، اس کے لیے قرآن حدیث میں کچھ نہیں لکھا ہوا۔ لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے؟ تو اس طرح کی مصلحت کی رعایت کرتے ہیں ہم، اس طرح کی مختلف چیزوں کے بارے میں یہ اصطلاحات ہیں۔ ان کا فنی فرق کیا ہے، اس پر اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں ایک لیکچر دے دوں گا، لیکن یہ یعنی بہت مفصل بحث ہے۔ استثناء مالکیہ کے نزدیک، استثناء حنابلہ کے نزدیک، اس میں بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سطح ذرائع کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، امام صاحب کے کافی فتاوی موجود ہیں، اس میں اس
انہوں نے فتوے اس اصول پر بھی دیے. سد ذریعہ کا اصول یہ ہوتا ہے نا کہ وہ چیز دین میں ویسے تو ممنوع نہیں ہے لیکن وہ کسی ممنوع یا حرام چیز تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ہدایہ کو قبول فرماتے تھے، خلفاء کی طرف سے جو ہدایہ ان کو دیے جاتے تھے. اس ضمن میں حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے اور بھی ساتھی ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، تو اس وقت خلیفہ نے جس وقت بھیجے ہدایہ، جس مال کو میں خود خلیفہ کے لیے حلال سمجھتا ہوں اس کو اپنے لیے کیسے حلال سمجھوں؟ اس لحاظ سے ان کے موقف میں ایک خاصا وزن پایا جاتا ہے، جبکہ امام مالک صاحب نے ان کے ہدایہ کو بڑی خوشنودی کے ساتھ قبول فرما لیا. تو اس بارے میں یہ جو موقف دونوں اماموں کے درمیان پایا جاتا ہے کیا وہ زیادہ وزنی محسوس نہیں ہوتا؟ میں اس سے اجتناب کر رہا ہوں کہ جن ائمہ پر میں گفتگو کر رہا ہوں ان کے کسی موقف پر نقد کروں. میں ان کا موقف واضح کرنے تک فی الحال محدود رہنا چاہتا ہوں. امام مالک کا استدلال عرض کر دیتا ہوں. ظاہر ہے ان سے لوگوں نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو ادھر ادھر والی ہیں ان سے تو کوئی چیز قبول نہیں کرتا. خلیفۃ المسلمین کے ہاں عام طور پر میرا اعتماد یہ ہے کہ معاملات عدل سے چل رہے ہیں اور اس معاملے میں جو لوگ تشدد برت رہے ہیں وہ خواہ مخواہ کا تشدد ہے. میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، ان کی رائے. امام ابو حنیفہ ملنے کے معاملے میں بھی بہت متشدد تھے، امام مالک کا یہ رویہ نہیں. تو ان کی دلیل جان لیجئے. دلچسپ واقعہ بھی ایک بیان ہوتا ہے، بعض محققین نے بیان کیا ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ فلاں صاحب یعنی والیوں میں سے یا خلفائی میں سے ان کا ہدیہ میں قبول کر لوں؟ تو انہوں نے کہا نہ کرو. انہوں نے کہا آپ تو کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم میرا گناہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے؟ ایسے تبصرے بھی آپ نے. لیکن یہ ان جیسے جلیل القدر امام کے بارے میں یہ مانا نہیں جا سکتا کہ وہ ایک چیز کو معلوم ہوتا ہے کہ تفنن طبع کا جملہ ہے. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ سیاق سواق منتقل نہیں ہوتا. تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ میں ہدایہ قبول کرتا ہوں اپنی شان سے، میں اس میں رعایت نہیں کرتا کسی معاملے میں کوئی شرط قبول نہیں کرتا. یہ حضرت ہدیے کے بارے میں فتویٰ تو لے رہے ہیں، باقی چیزوں کا لحاظ نہیں کر سکیں گے، لیکن اپنے ان سارے پہلوؤں کو بیان کرنے کی بجائے انہوں نے ایک سخن گسترانہ بات کہہ دی کہ تم نے میرا گناہ ضرور اپنے کندھوں پر لینا ہے تاکہ وہ رک جائے. ہوتے ہیں ایسے مواقع جب آدمی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. یہ میں نے اس کی ایک شرح فرما دی ہے. باقی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو اپنے دور میں ایک خاص سیاسی حیثیت کی حاصل، اس کی ذرا وضاحت کرنا. میں نے اس موضوع کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بعد سیاسی مسائل تھے، مثلا یہ کہ خلافت راشدہ کہاں تک ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر خلیفہ راشد تھے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اس میں کیا شبہ ہے. انہوں نے کہا عمر؟ انہوں نے کہا اس میں بھی کیا شبہ ہے. انہوں نے کہا ان کے بعد خاموش ہو گئے. بہت دیر کے بعد کرنے لگے کہ عثمان بھی. حضرت علی کا تو بالکل ذکر نہیں کیا، یعنی ان کو وہ خلفاء میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس میں ان پر بڑی تنقیدیں ہوئی. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ان کا امویوں کی طرف میلان ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں. عمر بن عبدالعزیز کی طرف تو ہر صاحب ایمان کا میلان ہے، ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے تنقیدیں کی، بہت شدید تنقیدیں کی بعض چیزوں کے اوپر. اس وجہ سے یہ بات تو صحیح نہیں. تاہم حضرت عثمان تک وہ بمشکل خلافت مانتے تھے. حضرت علی کے بارے میں کسی نے بہت اصرار کے ساتھ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، یعنی خلیفہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہ کسی نے یہ کہا کہ ابو بکر عمر کے بارے میں خاموش ہو گئے، کہہ کے یعنی ان کے بعد تیسرے حضرت عثمان کا نام مل لیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بعد چلے، ان کے بعد بہت جلیل القدر لوگوں میں سے زید بن ثابت تھے، بہت جلیل القدر لوگوں میں عبداللہ بن عمر تھے، یعنی وہ گریز کر گئے اس معاملے میں. تو اس اعتبار سے ان کا یہ سیاسی موقف بھی بہت موضوع بحث رہا ہے. البتہ علماء کے سیاست میں ملوث ہونے کے بہت سخت مخالف تھے اور ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ان کو اپنی علمی مسند پر بیٹھنا چاہیے، اپنے وقار اپنی شان قائم رکھنی چاہیے، اور اہل سیاست کی اصلاح اور ان پر تنقید یہ ان کا اصل منصب ہے. دلائل تو سب دونوں طرف ہیں، بات تو وہی ہو جاتی ہے ذوق کی مسئلہ.
سد ذرائع کی بنیاد کرتی طبقے کو کی مثال میں نے اس کی مثال دی تھی اپنی تقریر کے دوران ہی میں کہ جس طرح سے زنا کے مقدمات کی بہت سی چیزیں ممنوع قرار دی جاتی ہے نا، بھائی ایک مرد و عورت تنہا اکیلے بیٹھنے سے گریز کریں، اکیلے سفر کرنے سے گریز کریں، ان میں نہیں، ان کے ممنوع ہونے کی علت سد ذریعہ ہی ہے، اصلاً یہ ممنوع چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر فرض کر لیجئے کسی موقع پر کوئی ضرورت پڑ جائے یا ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ جس میں فتنے کا احتمال نہ ہو یا معاملات کی نوعیت ایسی ہو، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جس آدمی نے اس کی خلاف ورزی کر لی اس نے گویا کو جرم کر لیا۔ سد ذرائع پر فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اس میں روکا جاتا ہے لوگوں کو، لیکن مصلحت کے تحت، حکمت کے تحت، ضرورت کے تحت اس میں اباحت کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن کسی ضرورت کے تحت مثال کے طور پر زنا کرنے کی اجازت نہیں جا سکتی، وہ چیز اصلاً ممنوع ہوتی ہے، کسی حال میں بھی اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ سد ذرائع کا جتنا بھی باب ہوتا ہے یہ بہت حکیمانہ باب ہوتا ہے، بے شمار مواقع ہیں کہ جن پر اس کی اجازت دینا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سد ذرائع کا تعلق تمدن کے ارتقاء سے بھی ہوئے تو یہ بھی بہت فرق پڑتا ہے، تمدن کے ارتقاء سے فرق پڑتا ہے، معروف سے فرق پڑتا ہے، سوسائٹی کے عدل بدلتے حالات سے فرق پڑتا ہے، شخص کے معاملات سے فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ہمارے علماء سد ذرائع کے تحت اس سے پہلے بڑا اصرار کرتے تھے کہ مرد و عورت ایک چارپائی پر نہ بیٹھیں۔ دیکھا ہوگا پرانے گھروں میں، یعنی کوئی آدمی گھر میں گیا ہے تو عام طور پر خواتین اٹھ جاتی تھی، ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لحاظ رکھا جائے اس کا، لیکن اب گاڑی کی سیٹ پر کیا کریں گے؟ کار میں گھر والے جا رہے ہیں تو وہاں کیا ہوگا؟ بس میں کیا ہو جائے گا؟ ٹرین میں کیا ہو جائے گا؟ موٹر سائیکل کیا مصیبت ڈھا دے گی؟ یہ مسئلے ہیں نا، یہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، یہ مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کہ علت پر نگاہ رکھنی چاہیے، فطری چیز۔ یہ امام مالک کے بارے میں آج پہلی دفعہ یہ بات سننے میں آئی، آپ نے جو فرمایا کہ وہ خلافت راشدہ کے بارے میں ان کا موقف تھا اہل سنت کے علماء سے مختلف تھا، تو اس ضمن میں خلافت ملوکیت میں مولانا مودودی صاحب نے جو دو حدیث کو کی ہیں، ایک تو حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کا واقعہ جس سے قریب متفق ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کی شہادت میں جو خلافت تھی وہ بالکل برسر حق تھی، اور دوسرے یہ تو ایک واقعہ ہے حضرت عمار بن یاسر کا، تو اس کے پیش نظر یہ حدیث نہیں رہی یا اس وقت اس ضمن میں کوئی اتنی بحث نہیں چلی؟ یہ تو بالکل ہی واضح ہے کہ عمار بن یاسر کے بارے میں اس روایت کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، تو واقعہ ہے، یعنی اگر وہ کوئی اہمیت دیتے اس کو، بلکہ وہ کیا اس وقت بہت جلیل قدر صحابہ نے کوئی اہمیت نہیں دی، یہاں تک کہ امیر معاویہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو قتل تو انہوں نے کیا جو ہماری تلواروں کے سامنے ان کو لے آئے، ہم نے کہاں قتل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ، اور پھر یہ کہ دور فتنہ کی روایات کے بارے میں محققین کی آراء بھی مختلف ہو سکتی ہیں، میں اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں، میں اس سے اجتناب کرنا چاہتا ہوں ائمہ اربعہ پر گفتگو میں خواہ محاکمے میں پڑ جاؤں، ابھی بعد میں اگر موقع ہوا تو ایک آدھ لیکچر اس موضوع پر دے دوں گا۔ اس روایت پر بہت بحثیں ہیں بھائی، 30 برس پر بہت بحثیں ہیں، اس روایت پر بہت بحثیں ہیں، اس میں بڑے مسئلے ہیں، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ قرآن کی کسی نص کے طور پر پیش کر سکیں، آسان نہیں ہے یہ، اور صدر اول میں یہ نوعیت بھی نہیں تھی، زیادہ اصرار حضرت علی کی خلافت پر امام ابو حنیفہ کو ہوا ہے، اور پھر لوگوں میں یہ خیال عام ہو گیا، ورنہ باقی ائمہ کی آراء بھی کسی وقت، امام شافعی تو خیر دوسرے موقف کے بہت حامی ہیں، لیکن یہ کہ امام مالک کا معاملہ یہی رہا ہے، وہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک طرف تو آپ جیسے شورا میں جو حضرت باقی لوگوں کا بھی انہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے لوگوں کی آراء کے بارے میں، انہوں نے جو مجلس شورا کو رپورٹ پیش کی اس میں بھی حضرت عمر فاروق کے بعد اکثریت جو مسلمانوں کی تھی وہ اسی بات پر متفق تھی کہ ان دونوں حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی اور پھر حضرت علی کا جو نام سامنے آیا۔ پہلی بات تو یہ کہ عبد الرحمن بن عوف نے واقعی اس طرح وہ کام کیا تھا، بجائے خود یہ بہت موضوع بحث چیز ہے، میری تحقیق اس سے بہت مختلف ہے، میرے نزدیک واقعہ یوں پیش نہیں آیا، اور میں نے اپنی کتاب اسلام کا سیاسی نظام میں اس کی اصل حقیقت بیان بھی کر دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک زمانے میں لوگوں کی یہ رائے رہی ہو تو ہو سکتا ہے دوسرے زمانے میں نہ ہو، اس کا تعلق تو شورا سے ہے۔ آج ہم یہ ممکن ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو صدارت کے لیے ناموزوں سمجھیں اور غلام اسحاق صاحب کا انتخاب کر لیں، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہو کہ دوسرے آدمی نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ہی ہیں،
لیکن تھوڑے عرصے کے بعد انتخابات ہوں تو امیدوار بھی بدلے ہوئے ہوں، آراء بھی بدلی ہوئی ہوں، حالات بھی بدلے ہوئے ہیں۔ سیاست کوئی منسوخ چیز تو نہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور سوال کریں، میں یہ عرض کر دوں کہ اگلی دفعہ ہفتے کو میری قیامگاہ پر اجتماع ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے متوازن سی، جس میں آپ نے فرمایا کہ سب کچھ ہی موجود ہوتا ہے نبی کی زندگی میں، اور یہ خیال آتا ہے کہ ہر مسلمان کو بہرحال اسی ایک متوازن شخصیت میں ڈھلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں جو آپ نے ذوق کا فرق بتایا کہ ہر شخص کا اپنا ذوق ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ جب اس میں لگے گا، اس میں اشتغال اس کا ہو جائے گا، تو پھر وہ اس شخصیت سے ذرا ہٹ جائے گا جو اصل میں نبی کی تھی اور جو زیر نظر رہنی چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیں گے؟ ویسے آپ نے فرمایا کہ یہ صرف امام مالک کا نقطہ نظر تھا جو آپ نے، یہ صرف امام مالک کا نقطہ نظر، میں نے اس کے بارے میں نہیں کہا۔ امام مالک کو یہ بحث پیش آئی ہے اور انہوں نے اس پر نقطہ نظر واضح کیا ہے۔ ہمارے قدیم سب علماء کا یہی نقطہ نظر رہا ہے، عملاً بھی یہی رہا ہے، اور اگر کوئی بحث ہو گئی ہے تو یہی انہوں نے واضح بھی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہر اعتبار سے ایک مثالی نمونہ ہے، آدمی کو اس تک پہنچنے کی صحیح کرنی چاہیے، لیکن اس کے اندر بعض ایسے عوامل ہیں جو بہرحال قابل لحاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اشتغال علمی کی ضرورت نہیں تھی جس طرح ہم کو ہے۔ ان کو عربی زبان سیکھنے جاننے کے لیے نحو نہیں پڑھنی تھی بیٹھ کے، انہوں نے بلاغت کے موضوعات پر تحقیق نہیں کرنی تھی، ان کو کلام جاہلیت کا وسیع و عریض مطالعہ نہیں کرنا تھا، قرآن مجید کے کسی مدعا و فہم کو سمجھنے کے لیے رات رات بھر اور بلکہ بعض اوقات ہفتہ ہفتہ یہ جاننے کے لیے کہ سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، کمرے میں ٹہلنے کی ضرورت ان کو نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ضرورتیں ان کو نہیں تھی، ہم کو پیش آتی ہیں۔ پہلی بات یہ، علم کے حصول ہی کا زمانہ ہمارا ان سے مختلف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد علم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا زمانہ بھی بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال کے طور پر دعوت کی زندگی بسر کرنے کے لیے جو سہولتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہیں، قرآن ان پر نازل ہوا ہے، اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ دوسری مصروفیت نہ ہونے کی وجہ سے سارا اشتغال اسی میں ہو گیا ہے، وہ ہم کو اس طریقے سے حاصل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس منصب کے لحاظ سے بالکل متوازن طریقے سے دے دی ہیں، لوگوں کو صلاحیتیں دینے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت حد تک متفاوت ہیں، دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات تو بالکل عقلی طور پر واضح ہے کہ وہ شخصیت اسوہ ہے، نمونہ ہے، اس تک پہنچنے کی صحیح کرنی چاہیے، لیکن اس صحیح کے ساتھ یعنی اس حکم کے ساتھ یا اس اصول کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تخصیص خود بخود مضمر ہے کہ اپنے احوال اور اپنے حالات اور اپنی شخصیت کے لحاظ سے یہ خود بخود مضمر ہے۔ اب یہ آپ خود دیکھیے نا کہ جو سی و شغل مولانا الیاس نے اپنایا ہے، تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، کیا یہ انور شاہ کاشمیری کے لیے بھی اپنانا ممکن تھا؟ علمی اشتغال میں اس کا کوئی امکان نہیں۔ جو زندگی حسن بصری نے بسر کی ہے، بشر حافی نے بسر کی ہے، کیا یہ ابو حنیفہ کے لیے بسر کرنی ممکن تھی؟ امام شافعی ایک ایک روایت کے پیچھے طلب علم میں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، تب بہت سی مقامی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ممکن نہ رہا ہو۔ تو اس وجہ سے یہ بات تو اب ایک بدیہی بات ہے کہ اب اذواق کا اختلاف شخصیتوں میں نمایاں ہوگا۔ اس کو امام مالک نے بہت اچھی طرح واضح کر دی۔ اچھا جناب، دعا کیجیے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا